اسلام نام ہے ایک امن کا، اسلام نام ہے ایک نئی سوچ کا، اسلام نام ہے ایک نئے نظریے کا، اسلام نام ہے نئی فکر کا، اسلام نام ہے نئے کانسیپٹ کا۔ میرے دوست، یہ مذہب اسلام ہی تو ہے جو سدا سدا بہاریں نظر آ رہی ہیں۔ ہمیں اسلام کے چیپٹر کو پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ اسلام نے کیا دیا ہے۔ اسلام کے ماننے والے ہم ہیں، اسلام کے فالوورز ہیں، اسلام کو آنکھ بند کے اس کے قوانین پر عمل کرنے والوں، ذرا غور سے سنو۔ آج اس محفل میں بیٹھ کر شاہد چشتی کے چند جملے کو اپنے دامنے میں باندھ کر لے جا کر ذرا اپنی زندگی کا لے کر نہیں آیا۔ ارے تم ہسٹری پڑھتے رہو تو پڑھتے رہو، ہسٹری اورنگزیب کی پڑھو تو پڑھتے رہو، ہسٹری اکبر بادشاہ کی پڑھو تو پڑھتے رہو۔ ہمیں اسلام کسی بادشاہ اکبر سے نہیں ملا ہے، ہمیں اسلام اگر ملا تو کسی ٹیپو سلطان کے چنگل سے نکال کر اسلام ہم تک نہیں پہنچے گی، بلکہ اسلام ہماری رگوں میں اگر دوڑ رہا ہے تو اجمیر کے خواجہ سے دوڑ رہا ہے، معین الدین چشتی سے دوڑ رہا ہے۔ یہی وہ اسلام ہے۔ اما جب اسلام کو ہم پڑھیں گے، آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام آتنکواد کا نام ہے، اسلام ٹیررزم کا نام ہے، اسلام حقانیت کا پرچم نہیں لہراتا، اسلام دہشت گرد کا نام ہے۔ میں تو کہتا ہوں ہمیں اسلام کو آتنک کے چشمے سے دیکھنے والوں، اسلام کو ٹیررسٹ کے گڑ کہنے والوں، اسلام کو آتنکواد کا چہرہ دینے والوں، تم نے کسی مسلمان کو دیکھ لیا تو سمجھ لیا یہ اسلام ہے۔ تم نے شاہد چشتی کے کردار کو دیکھا تو کہا یہ اسلام ہے۔ تم نے رجب صاحب کے کردار کو دیکھا، کہا یہ اسلام ہے۔ تم نے وسیق احمد کے کردار کو دیکھا، کچی گلیوں میں ٹہلتے چوراہے پر ٹوپی جبہ پہن کر آدمی دکھ جائے گا، لیکن یہ خیال نہ کر لینا کہ یہ اسلام ہے۔ ہمیں اسلام کو سمجھنا ہے، ٹوپی داڑھی مت دیکھ، اسلام کو سمجھنا ہے، جبہ پھپا مت دیکھ، اسلام کو سمجھنا ہے، شاہد چشتی کے کردار کو مت دیکھ۔ اگر اسلام کو سمجھنا ہے، شاہد چشتی کے کردار کو نہیں، چلا جا مدینے کے تاجدار کے کردار کو تو پڑھ لے گا، پتہ چل جائے گا۔ بلغلولا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ارے وہ اسلام ہے، جب نبی کی ہسٹری کو پڑھ لو گے تو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے اسلام۔ ان کے کردار کو دیکھ کر اسلام کو مت سمجھو۔ کیا ہے اسلام؟ اسلام پرورتک کا نام ہے۔ اسلام میں خواتین کو آزادی نہیں دی گئی۔ اور 3 طلاق کا مدعا اٹھا کر لاتے ہیں، کہیں پر کچھ لے کر آتے ہیں، کہیں پر قرآن کی آیتیں بدلتے ہیں، کہیں پر مدرسوں پر حملہ۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ارے اسلام کے دشمنوں، تمہاری عقلیں کیا گھاس چرنے گئی ہیں؟ ہمیں یہی تو اسلام ہے۔ تو پتہ یہ چلا سارا زمانہ اسلام کے پیچھے، برطانیہ اسلام کے پیچھے، اسرائیل اسلام کے پیچھے، یوروپ اسلام کے پیچھے، آسٹریلیا اسلام کے پیچھے، افریقہ اسلام کے پیچھے، ہمیں پیچھے سب ہو تو پتہ یہ چلا سارا زمانہ اسلام کے پیچھے ہے۔ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے، ارے پیچھے بندہ اسی کے چلتا ہے جو آگے ہو، تو ہم جان گئے ہمارا اسلام کل بھی نبی کے زمانے میں آگے تھا، آج بھی آگے ہے، صبح قیامت تک اسلام آگے رہے گا اور زمانہ اسلام کے پیچھے۔ کیا ہے اسلام؟ امن کا پاٹ پڑھانے والا اسلام، امن کی بنسی بجانے والا اسلام۔ اسلام کو تو پڑھ کر دیکھو، تب پتہ چلے گا کیا ہے اسلام۔ آج کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو آزادی نہیں دی گئی، قید کر رکھا جاتا ہے، قید کر کے رکھا جاتا ہے۔ کیا اسلام کی آزادی دینی ہے؟ ہمیں کوئی مذہب ایسا لا کر دکھا دو۔ آج تمام کمیٹی میں، تمام دین میں، تمام ریلیجن میں اگر کسی بیٹی کا شوہر مر جائے تو اس کو شادی کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، نہیں دی جاتی۔ یہ اسلام کا سچا مذہب ہے۔ آپ دیکھیں
400 बंदा बराती लेकर जाता है। अगर बेटी कह दे भाई निकाह कबूल नहीं, फला बेटे के साथ किसी माइक के लाल में इतनी ताकत नहीं कि बेटी को ब्याह करके ले। ये इस्लाम का आजादी है। इस्लाम ने औरतों को आजादी काबिल चुनने की दी है। अगर इनकार कर दे तो काजी साहब भी कलम रोक लेंगे और कह देंगे हम अब बारात लेकर चले जाओ, बेटी राजी नहीं। ये है इस्लाम। इतनी आजादी इस्लाम ने दी है। हमें इस्लाम की आजादी देखी, बरबरियत का जमाना, शहरे अरब का वो जमाना, बच्चियों को कोई देखने वाला नहीं, बेवाओं को कोई समझने वाला नहीं, बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे लोग। यही लोग जो आग की पूजा करते थे, यही लोग जो अपने जबी को कहां कहां झुका देते थे, यही लोग जो बुतों को पूजा करते थे, यही लोग आज बेवाओं को उस वक्त में कोई देखने वाला नहीं था। आज कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों को आजादी नहीं दी है। गौर से सुनो तो सही, क्या है इस्लाम का कानून, क्या है मजहब इस्लाम की तारीख। तारीख पढ़कर देखो, तारीख पढ़कर देखो। शहरी अरब का वो जमाना जहाँ बच्चियां जिंदा दफन हो रही हैं। ऐ खवातीन इस्लाम, जरा तुम भी तो सुनती चलो। सारे कानून, सारे इस्लाम के कवानीन मर्दों पर फर्ज नहीं हुए, तुम पर भी उतना ही फर्ज है जितने मर्दों पर फर्ज है। गौर तो सुनो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर जिस घर का बेटा दीनदार हो जाए तो दीन नस्लों तक नहीं, दीन घर की दहलीज तक पहुंचता है। और जिस घर की दीनदार बेटी औरतें बन जाया करती हैं, दीन दहलीज तक नहीं आता बल्कि दीन नस्लों तक फैल जाया करता है। तुम्हें अपने किरदार